بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیسری قسم میں ہم جانیں گے ملکہ بلقیس کے بارے میں اور ملکہ بلقیس کے اس تخت کے بارے میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر کیا، ملکہ بلقیس کے قبول اسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں یہ مہندس کا کام کرتا تھا۔ یہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے۔ یہ بتلا دیتا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے۔ حضرت سلیمان اسی طرح جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش ہوئی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں وہ کہیں چھپ گیا ہے یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو خیر، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے۔ انہوں نے بیان کیے تو یہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام عرب ہے۔ یہ صنعا سے لے کر 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دینوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہیں۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی ہیں۔ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شرائیل تھا۔ اس کا دادا سب ملک یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اس سے فرمایا کہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ ہدہد اس خط کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ مضمون خط صرف اسی قدر تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، موحد مخلص اور مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، مضمون دیکھ کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقار خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ لوں طرح کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلے کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، لیکن سمجھدار ملکہ نے خط ملنے کا ایک کھلا موضع بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کی بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لیے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر فریق مخالف کو فتح اور غلبہ حاصل ہو گیا
تو فتح حاصل کرنے والوں کی عام حالت یہ ہے کہ جس بستی میں وہ غلبے کے بعد گھستے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان سے حقارت آمیز سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، ہمارے شہر کو تہ و بالا کر دیں گے۔ یہاں کے اہل مناسب کے ساتھ کس قدر تحقیر آمیز برتاؤ کریں گے، یہ اس لیے فی الحال جنگ کا اعلان مناسب نہیں۔ میں سر دست ان لوگوں کی طرف کچھ طائف بھیجتی ہوں تاکہ ان کا ذوق معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، اگر کچھ لے دے کر پیچھا چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر قسم کے طائف روانہ کیے، جس میں بیش قیمت جواہرات، گھوڑے اور خوبصورت باندیاں تھیں۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے۔ تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس کی تحفوں کی تفصیلات اس کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیں، اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و براز بھی سونے چاندی کی اینٹوں پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کرا دیا۔ اپنے دائیں اور بائیں 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں رکھ دی، ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء اور عمالے سلطنت کے لیے بچھائی گئی۔ جواہرات سے پورا حال مزین کر دیا گیا۔ بلکہ اس کے قاصدوں نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے لائے ہوئے تحفوں سے شرمانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دی۔ پھر جو آگے بڑھتے گئے وہ 2 طرفہ وحوش اور طیور کی صفیں دیکھی، پھر جنات کی صفیں دیکھی تو بے حد مرعوب ہوئے، مگر دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو خندہ پیشانی سے پیش آئے اور مہمانوں کا اکرام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلکہ اس کے سب سوالوں کے جوابات دیے۔ قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کا لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہیں تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں، ہم انہیں ان کی سلطنت سے ذلت و حقارت سے نکال دیں گے، ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد دوبارہ پہنچتا ہے تو دوبارہ بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت قاصد دوبارہ بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا ایک نائب بنا کر سلطنت کے انتظامات اس کو سپرد کیے اور اپنا بیش قیمت سونے کا تخت 7 محلوں میں مکفل کیا۔ اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تاکید کی اور 12,000 سرداروں کو، جن میں سے ہر ایک کے ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے، اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچا رہے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں جس میں جن و انس موجود تھے فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، کوئی ہے تم میں سے کہ قبل اس کے وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آئیں، بلکہ اس کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے کی غرض یہ تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مکفل مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آصف بن برقیہ تھے
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی نگاہیں دوڑائیں، جہاں تک نظر پہنچے دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے۔ اسی وقت وہ تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان کے دیکھتے ہوئے زمین سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے پایا تو فرمایا، یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے تمام اموال اور دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات میں شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا۔ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزرنا تھا۔ اس کے بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعید پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ کی ہی قدرت سے ہو سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے حق تعالی شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا، اور وہ اسی فلسفے کے قائل تھے کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کواکب کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے، اور وہ خدائے کائنات ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہیرے جواہر بدل دیے گئے، رن اور روغن میں تبدیلی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات اور صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی نہ کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسے ہی ہے؟ وہ اس کو پہچان نہ سکی، دھوکے میں آ گئی اور کہا کہ میرا تخت ایسا ہی ہے۔ اس کو اس کے مشابہ بتلایا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا کہ حضور ہمیں کیا آزماتے ہیں، ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہیں، اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتلا سکے گی، اور ہم ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا، یہ کہ بلقیس کو ایمان لانے سے آفتاب پرستی نے روکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا صحن پانی کا حوض تھا، رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کو صاف بطور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا صحن پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کو صاف بلور یا سفید شیشے سے کور کر دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس کے محل کے صدر میں تخت بچھا کر اس پر بیٹھے، بلقیس کو آنے کا حکم دیا، جس کا راستہ اسی حوض پر سے تھا۔ شیشہ و بلور میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی کا حوض شیشوں سے بنا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورت تھی اور اس پر بادشاہ ملک کے عین دربار میں اس کی بے عقلی اور گنوار پن ثابت ہو جانے سے اس کو سخت ندامت ہوئی، اور سمجھ گئی کہ میری عقل خاک بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو صاف کہہ دیا کہ اے رب میں اس وقت تک خطا وار تھی جب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مراد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لائی۔ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 ایسا عمدہ محل تیار کرائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔